اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیضی منہ اپنا عشقوں سے دھونے نہ پائیں گے، چہرے کو آنسوؤں سے بھگونے نہ پائیں گے، بس اس لیے عزیز ہے یہ زندگی ہمیں، مر کر پھر ہم حسین کو رونے نہ پائیں گے۔ ایام عزا، موسم عزا، عزائے سرکار سید الشہداء کا یہ سلسلہ بحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بستی بستی صدائے یا حسین بلند ہے، مظلوم کربلا کی مظلومیت کا ذکر ہو رہا ہے، اور کیوں نہ ہو ہماری جانیں قربان ہو جائیں اپنی آقازادی اور شہزادی ثانیہ زہرا زینب بی بی پر۔ یہ ایام بی بی سے منسوب ہیں۔ کربلا کتاب کربلا کو اگر ایک کتاب کی صورت میں بتایا جائے تو جس کے آدھے صفحات کو حسین ابن علی علیہ السلام نے مکمل کیا تھا اور آدھے صفحات کو علی کی بیٹی زینب نے مکمل کیا ہے۔ یہ بی بی نہ ہوتی تو کربلا زمانے تک نہ پہنچ پاتی۔ سوگواران امام مظلوم کربلا، موسم بھی خراب ہو رہا ہے، آنے والے زائرین کو واپس جانا بھی ہے، سب کی نظر بگڑے ہوئے موسم اور حالات پہ ہے، لیکن یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ ہم چاہیں گے چلے جائیں گے، لیکن وہ کیا کریں کہ جن کا سب کچھ اجڑ چکا ہے۔ اور زندان شام میں ہر روز ایک بچی آ کے زندان شام کے در پہ کہتی ہم گھر کب جائیں گے، ہمارا گھر جانا کب ہوگا۔ اپنے بھائی سجاد سے پوچھتی ہے بھیا سجاد، یہ سارے پرندے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، کیا ہم قیدیوں کا بھی کوئی گھر ہے؟ سوگواران امام مظلوم کربلا، میری دعا ہے کہ شہزادی آقازادی آپ کی اس عزا کو قبولیت کا شرف عنایت فرمائے۔ فقط آپ کو بٹھالا ہی اس لیے گیا ہے کہ چند تبرکات آ رہے ہیں جنہیں آپ کو رخصت کرنا ہے۔ ان تبرکات میں علم غازی ہے، مبارک ہے، ذوالجناح ہے، شہزادیوں کی اماریاں ہیں۔ میں ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 28 رجب کو چلے تھے، خبردار کو یہ نہ پوچھے کہ عباس غازی، اکبر، قاسم، آن محمد، حسین آقا نہیں، سب نے مقتل آباد کر دیا۔ اب زینب بن بھائی کے کہلائے گی، زینب لوٹ کے آ رہی ہے تو بن بھائی کے کہلائے گی۔ سوگواران امام مظلوم کربلا، کیا قیامت کا منظر ہے۔ جیسے بدور کا گھر لوٹا گیا ہے، ایسے کائنات میں کسی کا گھر نہیں لوٹا گیا۔ آئیے چند لمحوں میں آپ کے سامنے شبیہیں آنے والی ہیں۔ میری دعا ہے کہ دن بھر یہ اہتمام میں مصروف رہنے والوں، خدا کرے آپ کا گھر آباد رہے، خدا کرے آپ کو کوئی مصیبت و پریشانی مبتلا نہ ہو، خالق آپ کے گھر کو آباد رکھے۔ میں عزیزوں بس ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارے تبرکات آ جائیں، عباس کے علم کی زیارت کیجیے گا۔ ذوالجناح ہے، اماریاں ہیں، لیکن خبردار ان اماریوں میں کوئی یہ نہ تلاش کرے کہ وہ سکینہ کہاں ہے کہ جسے وطن جانے کا شوق تھا، وہ بی بی کہاں ہے جسے گھر جانے کا شوق تھا۔ بحمدللہ آپ کی اس بستی میں ابھی آنے والے دنوں میں ایک عظیم شان پرسے کا اہتمام ہونے والا ہے، سب تیاریاں کر رہے ہوں گے۔ حالانکہ مجھے اس بات کی اطلاع ہے اور خبر ہے، میں نے تو دیکھا اس بستی کے اندر ہر گھر کھل جاتا ہے، آنے والے پردیس سے اپنے وطن کو آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ 72 شبیہہ تابوت کا استقبال کرنا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جسے سب سے زیادہ شوق ہو وہ اگر ان موقعوں پہ نہ آ سکے تو اس کا گھر جانے کو عزیزوں کیا کیفیت ہوگی، کیا پردیس میں دل لگے گا۔ ارے میں کیسے عرض کروں کہ سجاد غریب اپنے لٹے ہوئے کنبے کو لے کے گھر جا رہے ہیں، سب مڑ مڑ کے ننھی سی تربت کو دیکھ رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں سکینہ گھر جانے کا تمہیں شوق تھا، بی بی وطن جانے کا تمہیں شوق تھا، بی بی تم نہ جا سکی۔ سوگواران امام مظلوم کربلا، بس سر اٹھائیں، میں 2 سے 4 منٹ میں بات مکمل کر رہا ہوں۔ مجھے اس بات کا پورا خیال ہے کہ دور دراز سے آئے ہوئے انجمن ہائے ماتمی، میری دعا ہے کہ خدا کرے آپ کا گھر آباد رہے۔ آپ بھی جلوسوں میں جائیں گے تو جلوس کی رونق کیسے ہوگی؟ آپ ہی تو جلوس کی شان ہو، آپ ہی تو جلوس میں شرکت کرتے ہو۔ خالق کائنات آپ کا گھر آباد رکھے۔ جسے رونے کے لیے آئے ہو ان کے پاس بچا کچھ بھی نہیں ہے۔ سید سجاد واقعہ کربلا کے بعد
خون کے آنسو ہوتے رہے۔ ایک لمحہ ہے، بس میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس وقت 9 ساڑھے 9 بجنے کے قریب ہیں، اب یہ آرام کا وقت ہے، بچے بے چین ہوں گے کہ چلو اماں گھر چلا جائے، تو جلوس ختم ہو رہا ہے، جاؤ تمہارے بچوں کو تمہارا گھر جانا مبارک ہو، جاؤ تمہیں تمہارا گھر جانا مبارک ہو۔ زندان میں بچی اتنا بے چین ہے کہ جس کے رخسار زخمی ہے، جس کی پشت زخمی ہے، جس کا پورا کردہ زخموں سے چور ہے، جو زندان میں سسکیاں لیتی ہے۔ رباب بھی دیکھ رہی ہے، زینب بھی دیکھ رہی ہے، سجاد غریب بھی دیکھ رہا ہے، سر آ بھر کے کہتی ہائے بابا، ہائے بابا۔ یہ کربلا کی وہ ذاکرہ ہے کہ جو کربلا کے مظلوموں کو یاد کر کے تڑپتے رہتی ہے اور ایک ہی بات کہتی، میرا بابا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ لو عزیزوں، اس بی بی کی آخری حیات کا وہ آخری لمحہ کہ جب اپنے بھیا سجاد کے قریب آ کے پوچھتی، بھیا پیاس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ سکینہ تم نے یہ کیا سوال بھائی سے کر لیا؟ بہن پوچھ رہی ہے، جس نے پورے سوال راستے کوئی شکوہ نہ کیا ہو، آج وہ اپنے بھائی سے پوچھ رہی، بھیا پیاس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ سجاد نے بتایا، بہن پیاس کی پہچان یہ ہوتی ہے، بھیا کوئی اس سے زیادہ پیاسا ہو، کہ بھیا اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ کہ یہ ہوتی ہے کہ بھیا کوئی اس سے زیادہ پیاسا ہو۔ سکینہ پوچھتی جا رہی ہے، سجاد بتاتے جا رہے ہیں، میری طرف دیکھنا سوگا والوں، پر رخصت کا لمحہ ہے نہ رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ آواز یہ بھیا پہچان سجاد بتاتے رہے۔ ایک لمحہ وہ آیا جب سکینہ نے کہا، بھیا کوئی اگر اس سے زیادہ پیاسا ہو، کہ سکینہ گوشت اور ہڈی میں فاصلے ہو جاتے ہیں، بھیا پھر کہ بہن اسے اب مر جانا چاہیے۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، ننھی سی بہن بھائی کے سامنے چند قدم آہستہ آہستہ چلی، سجاد کی چیخ نکل گئی، آواز دیا، نہ بہن اس غربت میں بھائی کو چھوڑ کے نہ جانا، سجاد غریب ہو چکا ہے، بہن تمہیں تو ہو، اللہ اکبر۔ سوگواروں، یہ بی بی روز زندان شام کے در پہ آ کے کہتی، ہائے بابا بس اماریاں آنے والی ہیں، تبرکات آنے والے، میری طرف دیکھیے۔ بھئی یہ بی بی سرداب بھرتی ہے، ہر روز کہتی، ہائے بابا، ہائے بابا۔ شام کے آزاد بچے ادھر سے گزرتے، ابھی 28 رجب کو امٹ سلطان پور میں نہایت عظیم الشان اہتمام ہوتا ہے نانا نواسے کے ماتم کے عنوان سے، اس میں کبھی جا کر کے صبح ایک منظر پیش کیا جاتا ہے جس کے اندر وہ احساس کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو، روز شام کو آ کے بیٹھ جائے، اللہ غریق رحمت کرے مولانا اعجاز حسنین صاحب قبلہ کو، دعا کیجیے کربلا آپ کو جانا نصیب ہو۔ وہ کہتے ہیں ہم لوگ شام گئے زیارت کے لیے، تو ہم نے دیکھا ایک عرب کا قافلہ آیا ہے، وہ مسائل پڑھ رہے ہیں، سب منہ پہ تماچے مار رہے ہیں، بے تحاشا رو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہا کس زبان میں پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا آپ اسے ہماری زبان میں بتا سکتے ہیں؟ کہا ہاں میں بتا سکتا ہوں، بتاؤ نا، ہم بھی رونا چاہتے ہیں۔ عزیزوں کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کہہ یہ رہا ہے کہ یہی وہ در ہے جہاں روز شام کو حسین کی یتیمہ بچی آ کے کھڑی ہو جاتی تھی اور کہتی تھی، ہائے بابا، ہائے بابا۔ وہاں کے آزاد بچے گزرتے تو پوچھتے تھے کہ یہ کون بچی ہے جو ایسے تڑپ کے روتی اور کہتی ہے ہائے بابا۔ عزیزوں، بچے اگر متوجہ ہو جائیں تو یہ انتہا ہے تاریخ۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی لمحے میں ہر روز بیٹھ جاتی تھی، بچے پوچھتے تھے۔ ایک روز نہ جانے جیسے جیسے بی بی کی شہادت کے دن قریب آ رہے تھے، اس کا کرب بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ایک روز بچوں نے کہا آج وہ بی بی بہت تڑپ کے رو رہی تھی، اللہ جانے کون ہے۔ ماں باپ نے کہا کہ ہاں سنا ہے شریفوں کا ایک قافلہ قیدی بن کر کے آیا ہے جسے زندان میں قید کر کے رکھا گیا۔ اس میں ایک بچی جو اپنے بابا کے سینے پہ سوتی تھی، بابا کو یاد کر کے بہت روتی۔ بچوں نے بڑے معصوم لہجے میں پوچھا تو پھر اس کا نام کیا ہے؟ کا نام تو نہیں پتا، ہاں یہ سنا ہے کہ وہ یتیمہ ہے۔ پہلی بار انہوں نے لفظ یتیمہ سنا۔ تو اب جب صبح ہوئی تو بچے آزاد شام کو گزر رہے تھے، پھر وہی آواز کانوں سے ٹکرائی، ہائے بابا۔ عزیزوں، بچوں نے کہا چلو آج چل کے اس یتیمہ سے مل کے آتے ہیں۔ سارے بچے زندان شام کے در پہ آئے اور آ کے دیکھا قیدی بیٹھا ہے۔ کہا قیدی تم پہ سلام۔ اس نے سلام دیا کہ قیدی ذرا اس بچی کو بلاؤ جس سے ہم مل کر کے گئے، اس بچی کو بلاؤ جو روز ہائے بابا کی آوازیں بلند کرتی ہے۔ قیدی بیٹھا رہا کہ بلاؤ نا، قیدی تمہیں نہیں پتا وہ کیسے تڑپ کے روتی ہے۔ عزیزوں، وہ زندان کے اندھیرے میں گیا بچی کو بلانے کی، میری طرف دیکھے سر اٹھا کر کے، جیسے وہ اندر گیا بچے پنجوں کے بل کھڑے اس بچی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے جس کی آوازیں روز سنتے تھے۔ اب جیسے ہی وہ بچی ان آزاد بچوں کے سامنے آئی، جیسے ہی نظر پڑی تو کچھ بچوں نے منہ پہ تماچے مارے، کچھ غش کھا کے بے ہوش ہو گئے، کچھ روتے ہوئے گھروں کی طرف دوڑ پڑے۔
اس لیے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بچی کا رخسار زخمی، دامن جلا ہوا، سر پہ گرد کربلا پڑی ہوئی، اللہ اکبر، یہ سارے بچے روتے ہوئے گھروں کو چلے گئے۔ اب جو گھر پہنچے تو عجیب کیفیت، ایک کوہرام برپا ہو گیا، بچوں نے رونا شروع کیا۔ ماں باپ نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہا ہم زندان گئے تھے، اس بچی سے مل کے آئے ہیں جو ہائے بابا کہہ کے روتی تھی۔ اللہ اکبر، کا پانی پی لو، کا نہیں پانی نہیں پیئیں گے، کا کیوں؟ کا جس سے مل کے آئے وہ بہت پیاسی معلوم ہوتی ہے، کا لباس بدل لو، کرنا نہ لباس نہیں بدلیں گے، اس کا پورا کرتا خون سے تر تھا۔ آواز دیا بچوں آرام کر لو، کا نہیں آرام نہیں کریں گے، ایسا محسوس ہوتا اس کے حصے میں آرام نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جانے کیسے رات گزری۔ اب جو صبح ہوئی، بس 2 سے 3 منٹ صبح جو ہوئی نا، اب جو صبح ہوئی وہ سارے بچے زندان کی طرف دوڑے، کسی کے ہاتھ میں پانی تھا، کسی کے ہاتھ میں کھانا تھا، کسی کے ہاتھ میں لباس تھا۔ وہ سارے بچے زندان کے در پہ آ گئے، آ کے کہتے قیدی اس بچی کو بلاؤ جس سے ہم مل کے گئے تھے، اس بچی کو بلاؤ جس سے ہم مل کے گئے تھے۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں، ایسے نہیں روتے۔ حسین کی یتیمہ کے مسائل پڑھ رہا ہوں، حالانکہ یہ جو سامنے سفید شرٹ پہنے بیٹھے ہوئے نا، ان کے لیے ابھی مجھے بتایا اب اس نے کہ یہ بی بی کے مسائل پڑھ رہے تھے نا جب اندر سے، تو کہ مجھے ڈر تھا کہیں یہ غش نہ کھا جائیں، خدا آپ کا گھر آباد رکھے۔ ہاں گریے کا حق یہی ہے، احساس کرو نا تو دل چاہتا بس موت آ جائے اور مر جائے۔ اس لیے کہ آل محمد پہ جو مصیبت گزری ہے وہ میرا غریب آقا جانتا ہے کہ کیا گزر گئی۔ حسین کو رلایا گیا ہے، سینے پہ سونے والی بچی، تصور کرے رونے والوں۔ وہ کہتے ہیں سارے بچے زندان کے در پہ آئے اور آ کے کہتے قیدی اس بچی کو بلاؤ، اس بچی کو بلاؤ۔ قیدی آنسو روتا رہا، کرنا قیدی آنسو نہ بہاؤ، اس بچی کو بلاؤ جس سے ہم مل کے گئے تھے۔ قیدی دیکھتا رہا، بلاتے کیوں نہیں ہو تو؟ قیدی میں طاقت ضبط نہ رہی، اس نے ہتھ کڑیوں اور بیڑیاں سنبھالی، زندان کے اندھیرے کی طرف جانے لگا۔ کہنے اے قیدی دیکھو ہم پانی لائے ہیں، لباس لائے ہیں، کھانا لائے ہیں، اس بچی کو بلاؤ۔ کہ وہ زندان کے اندھیرے میں گیا، بچے پنجوں کے بل کھڑے ہوئے اس بی بی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ کہ قیدی جلدی کرو، تمہیں نہیں پتا ہم نے رات کیسے گزاری ہے، جلدی کرو، تمہیں نہیں پتا ہم نے رات کیسے گزاری، اسے بلاؤ۔ اب قیدی تو آیا لیکن وہ بچی نہیں آئی۔ بچوں نے لہجے سے پوچھا اے قیدی بلاتے کیوں نہیں؟ اس بچی کو ختم کر دیا، لو تبرکات آنے والے۔ معلوم کیا کہا؟ آواز دی بچوں آ گئے، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ کہا قیدی اس بچی کو بلاتے کیوں نہیں ہو؟ قیدی رو کے کہتا اے بچوں تم نے آنے میں دیر کر دی، میری شہ بہن شب میں مر گئی، اے کاش تم اس کی زندگی میں آ گئے ہوتے تو اس کے کلیجے پہ جو زخم تھا بھیا، بابا کی شہادت کے بعد بابا نے نام سکینہ رکھا تھا، ہمیں سکینہ کہہ کے کسی نے نہ بلایا۔ اے بھیا ہم پہ مظالم ہوئے، بھیا کسی کو رحم نہ آیا، اے بچوں کاش اس کی زندگی میں آ گئے ہوتے تو اس کے کلیجے پہ جو زخم تھا وہ زخم لے کے تربت میں نہ جاتی۔ لوش و گواروں وہ تبرکات آ رہے ہیں، بی بی نے زندان میں اپنی جان دے دی، قیدیوں کو رہا کروا دیا، یہ جا تو رہے ہیں مدینے مگر یہی ہوگا۔ اے سکینہ تم قیدی بن کے رہ گئی، بی بی ہم آزاد ہو گئے۔ عباس کا عالم آ رہا ہے، اے عباس بھتیجی کو بڑا شوق تھا ملنے کا، وہ شام میں مر گئی۔ سکینہ کے بھیا کا جھولا آ رہا ہے، سکینہ تیرے ننھا بھائی پیاسا مارا گیا، پھوپھی کی ہماری آ رہی ہے۔ اے سکینہ پھوپھی شرمندہ ہے، بابا سے ملنے جائے گی اور یہ کہے گی معاف کر دینا، ہم تمہاری امانت کو بچا نہ سکے۔ کلثوم کی ہماری آ رہی ہے، فضہ کی ہماری ہے، رباب بی بی گود بھی اجڑ گئی، سہاگ بھی اجڑ گیا، بچا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہائے زینب بن بھائی کے کہلائے گی، بڑی شان سے گئے تھے لوٹ کے آئے ہیں تو کچھ بھی نہ بچا۔ ہائے غربت، ہائے مظلومی، یہ کیسی مظلومی ہے؟ دنیا والوں ذرا دیکھو یہ سیاہ ہماریاں زینب لے کے آئی ہے، آنا حسین کو تھا، آنا عباس کو تھا، آنا اکبر کو تھا۔ ہائے سغرا کیسے ملے گی؟ تڑپ کے رہ جائے گی۔ ہائے ہمارا گھر اجڑ گیا، بابا تم نے مقتل آباد کر دیا،
بیٹی ضعیفہ بن گئی، پھپھی اماں اصغر کہنیوں چلتا رہا ہوگا، نہ میری جان بی بی وہ پیاسا مارا گیا، اکبر روتا ہوا خیمے سے رخصت ہوا تھا، واہ غربتا واہ حسینہ واہ مظلومہ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیالم الذین ظلموا ایام القلبین